آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اور ان کی زندگی کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں اور مکہ والوں نے ان سے رشتے ناطے توڑ دیے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، تب اچانک سے آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ عورتیں ان کے لیے اجنبی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھ کر وہ عورتیں بولیں، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اتنا نور تھا کہ ان کی چمک سے پورا مکہ چمک اٹھا۔ اس دن مکہ کا ہر گھر جگمگا رہا تھا۔ بس یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے غسل فرمایا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لباس بھیجا اور اس کے بعد آسمان سے اتنا نور ظاہر ہوا کہ تمام فرشتوں نے اس طرح کا نور اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئی تھیں، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دیکھ کر فرمانے لگیں کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بیٹی کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی، وہ پوچھنے لگی کہ ام ایمن تم اتنی تیزی سے کس طرف جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں، ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں کہ ان کے گھر میں 4تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ عورت جس کا نام سلیمہ تھا، وہ ام ایمن کو کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات سے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی جانب دوڑے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور قربان کیے، اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا، اور مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ بات سن کر
سلیما کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے جب 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا تو اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبوت اور رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے بہرہ مند ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن سیکھا اور اسے حفظ کیا۔ اپنے والد محترم اور قرآن سے بے حد محبت فرماتی تھی۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے سوال فرمایا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جب آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔